قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کو امر کن سے بنایا، صرف انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، باقی ساری دنیا کو ختم کرنے کے لیے بنایا۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین سب ٹمپریری ہے، صرف انسان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنایا۔ ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں۔ تو انسان کو اللہ نے افضل، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ قیمتی نہیں ہے، اس میں قیمتی بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ جیسے زمین ہوتی ہے، زمین کے اندر اگر غلہ اگاؤ، اس کے اندر جو ہے وہ سبزیاں لگاؤ، اس کے اندر چیزیں لگاؤ، تو اس کے اندر صلاحیت ہے قیمتی بننے کی۔ اور اگر اس کے اندر اور زیادہ محنت کرو تو اس میں سے معدنیات نکلیں گی، اور اگر محنت کرنی چھوڑ دے تو زمین میں ایسی جھاڑیاں اگ جاتی ہیں جو آگ میں جلانے کے قابل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان بھی ایمان اور اعمال پر محنت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ اور اگر محنت نہ کرے تو اس میں بھی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی آگ میں جلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اندر اللہ نے قیمتی بننے کی صلاحیتیں رکھی، کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی، یہ تو اس کو اللہ زندگی نہیں کہتے، متاع۔ دنیا تو متاع، عورتوں کا جو چیتھڑا ہوتا ہے، صفائی کا کپڑا، اس کو متاع کہتے ہیں، یہ تو وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، باقی رہنے والا گھر وہ تو آخرت کا ہے، وہاں پر اصل زندگی اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں بنائی ہے۔ وہاں کتنی کتنی نعمتیں اللہ ہمیں دیں گے، وہاں اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی تھوڑی سی نہیں ہوگی، یہاں تو 40-50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا، وہاں پر 40 لاکھ سال گزر جائیں گے، 40 کروڑ سال گزر جائیں گے، 40 ارب سال گزر جائیں گے، 40 کھرب سال گزر جائیں گے، پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان ہو۔ 40,000 کھرب سال گزر جائیں گے، پھر بھی پہلے دن کی طرح جوان ہو۔ اور اتنے چھوٹے چھوٹے قد نہیں ہوں گے، اتنے قد والے کو تو اٹھا کر وہ جیب میں ڈال لیں گے، لمبے قد 60 ہاتھ، ہر آدمی کا قد 60 ہاتھ لمبا۔ اور اِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، یہ اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت آنی ہی نہیں، موت کو اللہ ذبح کر دیں گے، موت ختم۔ اِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، 10,000 کھرب سال کے بعد بھی جوان۔ اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند۔ پورے جنت میں کوئی کلینک نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کی دکان نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ 1,000 من پرندوں کا گوشت ایک دن میں کھائیں گے، اور نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کھربوں سال میں کبھی سر کا درد نہیں ہوگا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی کوئی پریشانی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھنا پڑے گا، ہر جگہ کھانے پینے کی چیزیں، سجدہ بھی نہیں،
سے روزہ بھی نہیں لگانا، چلا تو دور کی بات ہے، وہاں پر ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، اور بیویاں کیسی ہوں گی؟ بیویاں ایسی ہوں گی کہ تھوکے تو وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، سمندر میں تھوکے اور تھوک تو ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں کی عورتیں لا یحزن، ان کو کبھی بھی حیض نہیں آتا، خون آتا ہی نہیں، نہ کبھی حیض آتا ہے، نہ کبھی نفاس آتا ہے، نہ کبھی پیشاب آتا ہے، نہ کبھی پخانہ آتا ہے، نہ کبھی ان کے منہ میں کوئی بلغم ہے، نہ تھوک ہے ہی نہیں۔ وہ جو ریشے، جو باریک سے جو ریشہ نکلا، وہ سمندر میں پڑا تو سمندر شہد جیسا میٹھا ہو۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی بیویاں جیسے یاقوت کے اندر کا دھاگا بھی نظر آتا ہے، اس لیے وہ اتنی صاف ہوں گی، ان کا جسم کہ 100 جوڑے پہنائیں گے، 100 جوڑے، اور 100 جوڑوں کے اندر بھی اس کا حسن نظر آئے گا۔ صرف جسم ہی نہیں، یرا مخ سوقہن من ورائہن، ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آئے گا۔ اللہ رسول مبالغے نہیں کرتے، حقیقت بتاتے ہیں، وہاں کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اور اس کو وہ کبھی تنگ نہیں کرے گی، کبھی پریشان نہیں کرے گی، کوئی مطالبے نہیں کرے گی مجھے یہ لا کے دو۔ اتنی لمبی لسٹ دیتی ہیں دنیا کی عورتیں، بازار سے یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ۔ وہاں کی عورتیں کوئی مطالبہ نہیں کریں، شعر پڑھیں گی، گانے شعر پڑھ کے سنائیں گی کہ ہم ایسی عورتیں ہیں جن کے خامن کبھی ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ہمارے خامن ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، سروزے کے لیے بھی نہیں جانے دیں گی، چلے کے لیے بھی نہیں جانے دینا۔ اور ایک موتی جو اس کو اللہ نے زیور دیے ہیں، ان ادنا لؤلؤۃ منہا یضیء ما بین المشرق والمغرب، ایک موتی مشرق سے مغرب ساری دنیا کو روشن کر دے۔ ایک دوپٹہ اس کا دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، صرف رائمنڈ نہیں، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رخسار میں تمہیں اپنا چہرہ اس سے زیادہ نظر آئے گا جتنا شیشے میں نظر آتا ہے، صاف یاقوت، کأنہن الیاقوت والمرجان کا اپنی کمر پہ، حضور نے فرمایا اس کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے کی طرف سے اپنا ہاتھ نظر آئے گا، کچھ کھائے گی تو اندر اس کی محبت بھی نظر آتی ہے، محبت بھی نظر آتی ہے۔ یہاں تو بیوی سے 10 منٹ میں فارغ ہو گیا، وہاں 100 سال میں فارغ ہو۔ چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہوں گے، یہ گھر نہیں، ایک طولھا 60 میلاً، ایک کمرہ 60 میل لمبا، اور سونے کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں، عام جنتی، عام چھوٹی جنت، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور خواص والی جنت دین کی محنت کر کے گئے، ان کی خواص، وہاں سب کچھ سونے کا ہوتا ہے، وہاں چاندی نہیں ہے۔ اتنا سونا آپ کے گھر میں ہوگا کہ پوری دنیا میں بھی اتنا سونا نہیں ہے، اس جگہ کے لیے آپ کو بنایا ہے۔ وہاں کی ایک بالش جگہ کی قیمت یہ ساری دنیا بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ایسے گھر وہ ٹپکتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ غرف فوقہا غرف مبنیہ، اوپر نیچے بالا خانے ہیں، بالا خانے، اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آتی، سونے کے برتن سونا اور شیشہ دونوں، دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں۔ یہاں سونے کو کتنا بھی باریک کرو وہ شیشہ نہیں بنتا، وہاں سونا بھی ہوگا، شیشہ بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، شیشہ بھی ہوگا۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، جن کو بھرنے والوں نے بڑے ناز سے بھرا ہوا ہوگا، ان کی ہر مجلس میں شراب ہوگی، شراب بیضاء لذة للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون، وہ نشے والی شراب نہیں، اس کو پی کر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی۔ شراب، ہر مجلس میں شراب۔ سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے، جدھر جاتا ہے خادم، ہر جگہ پینے کھانے کی چیزیں، اور وہ عورت وہ جو ہے وہ وہاں پر ان کو اس کے کپڑے کیسے، اس کے زیورات کیسے، وہاں مرد بھی زیور پہنیں گے، سونے کے کنگن، وہاں سونے کے کنگن پہننے کی اجازت، سونے کے کنگن، اور پھر
وہاں پر وہ ان کو کہیں گے یا ولی اللہ اما لک رغبۃ فینا، پھر اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ وہاں کی سواریاں ایسی ہیں کہ دنیا کی سواریاں تو بیکار ہیں۔ جہاز میں بھی آتے ہیں نا، بعض دفعہ جہاز اتنا ہلتا ہے، وہ ساتھی پہنچ کے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے نفل پڑھے ہیں، زندگی میں کبھی نہیں پڑھے تھے۔ آج جہاز نے ہمیں اتنے نفل پڑھائے کہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھے تھے۔ وہ جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، جہاز تھوڑا نیچے گر جاتا ہے تو سب کی وہ حلق میں روح آ جاتی ہے۔ اور وہاں کی سواریاں ایسی نہیں ہوں گی، 1 کروڑ میل سفر کرو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آخری جنتی کو ملنے جانا ہے۔ پھر وہاں پر ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ جنتی مشغول ہوں گے۔ کیا مشغول ہوں گے؟ عبداللہ ابن عباس، وہاں وہ کوئی گشت وشت میں مشغول نہیں ہوں گے، ہاں یہ یہاں کی محنتیں ہیں، وہاں کماری لڑکیوں کے ساتھ مشغول ہوں، وہاں کی مشغولی نہیں، وہاں صرف کماری ہوتی ہیں، نہیں 1 کروڑ دفعہ ملو گے پھر کنواری بنا دیں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہاں پر دنیا کی عورت، ایک دفعہ آپ اپنی بیوی سے مل لو، ساری دنیا کی دوائیاں بھی کھلا دو، وہ کبھی کنواری نہیں بنے گی۔ وہاں 1 کروڑ دفعہ ملو گے پھر کنواری کر دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، کنواری بنا دی، کنواری بنا دی ہیں، تو وہاں پر کنواری ہوتی۔ پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر اسی طرح بوڑھی نہیں ہوں گی کبھی بھی، وہ کہ ہم نحن الخالدات فلا نبید ابدا، ہم ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی ان کو موت نہیں آتی۔ اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، اللہ جل شانہ خوبصورت آواز سنو گے، اللہ سنا دے۔ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ان کو سناؤ، اس سے بھی اچھی آواز سنی، اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، پھر پوچھیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سنی، اللہ اس سے خوبصورت کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں۔ ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، اور ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا، اور وہ جو ان کے گھر والوں پر بھی پڑے گا۔ جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ نہیں، وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی، کہ یہ وہ قرآن تھا، یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نہیں۔ یہاں حافظ سے قرآن سنتے ہیں، وہاں اللہ سے قرآن سنیں گے۔ اور وہاں پر اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ایسا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اصل زندگی وہاں کی زندگی، وہاں کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہاں تو ہمیں امتحان کے لیے رکھا ہے، لیکن جتنا یہاں کوشش زیادہ کر کے جاؤ گے اتنی وہاں بڑی جنت ملے گی۔ محنت کرنے والوں اور سونے والوں کو ہم برابر تو نہیں کرتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، برابر کر دیں گے ہم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محنت کرنے والے وہاں 80 صفیں جنت میں جانے والوں کی بنیں گی، حضور نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو پہلی صف والوں میں سے بننا ہے یا پچھلی صفوں والوں میں سے؟ پہلی صف والوں میں سے تو جو خواص ہوں گے، عام جنتی، ایک عوام جنتی، ایک خواص جنتی۔ خواص جنتیوں کی جنت اتنی زبردست ہے کہ وہاں پر عوام جنتی وہ عوام کی جنت سے اتنی اچھی ہوگی جتنی عام جنت دنیا سے اچھی ہے۔ اور ان کو عام جنتی وہ جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار کریں گے، عوام جنتی صرف جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ پہلے ان کو خاص لباس پہناؤ، خاص خوشبو لگاؤ، خاص کھانا کھلاؤ، پھر اللہ کا دیدار۔ اور وہ جو خواص جنتی ہوں گے ان کو روزانہ 2 دفعہ ہوگا، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کی محنت یہاں پر ہے، لیس للانسان الا ما سعی، صرف وہی ملے گا جو کرو گے۔ تو اس اللہ کو راضی کر لو، سب کچھ تو اسی نے دینا ہے، ہمارے سارے فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہیں اور اللہ ہے۔
من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الخلق، جس نے اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لیا، اللہ اس کا ساری مخلوق سے بھی معاملہ ٹھیک کر لیا۔ اپنا اللہ سے معاملہ ٹھیک نہ کیا، اس کی بیوی بھی تنگ کرے گی، بچے بھی تنگ کریں گے، گھر والے بھی تنگ کریں گے۔ جو اللہ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دشمن اس کے ساتھ دوستوں والا سلوک کرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دوست بھی دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ جل شانہ پیسوں سے، مال سے، ملک سے، چیزوں سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دل کے یقین کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت تو تقوی والے کے لیے، فضیلت تو گناہوں سے بچنے والے کے لیے، جو گناہوں سے بچے گا۔ گناہوں میں لگو گے تو کافروں کے پاؤں کے نیچے دنیا میں رہنا پڑے گا، یہ قانون ہے، اور گناہوں سے بچو گے تو پھر کافر تمہارے پاؤں کے نیچے رہیں گے۔ اب دیکھ لو، تھوڑے سے مزے کے لیے ساری زندگی کی ذلت برداشت کرو۔ ان تصبروا وتتقوا، تم صبر اور تقوی اختیار کرو، ان کی جتنی بھی تدبیریں ہوں وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتی۔ خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تو تقوی ہے۔ ہم تو صرف متقی کا عمل قبول کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے قریبی لوگ میرے رشتہ دار ہیں، یہ غلطی نہ کرنا، میرے قریب تو متقی لوگ ہیں۔ اور آخرت میں بھی فرمایا ان اول الناس بھی، حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا، ان میں 5 خاص باتیں تھیں، 5 باتیں خاص تھیں۔ انصار مدینہ میں سب سے خوبصورت نوجوان تھے، ان کے حالات لکھے نا، لمبی لمبی انگلیاں، بہت خوبصورت نوجوان، سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان، اور سب سے بڑے عالم، اور سب سے زیادہ سخی، اور سب سے بہادر۔ فوج میں بھی جرنیل ہیں، جرنیل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سخی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اور سب سے بہترین اخلاق والے۔ حضرت عمر فرماتے تھے اللہ کی قسم قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، وہ بھی رو رہے ہیں۔ تو آخری بات پھر یہ کہی کہ قیامت میں اکٹھے رہنا ہے تو پھر وہاں تو تقوی والے میرے ساتھ ہوں۔ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، میرے قریب متقی لوگ ہوں گے۔ ابو لہب آپ کا چچا، بڑے خاندان والا، بڑے بنو ہاشم، سب سے اونچا خاندان، خوبصورت بہت زیادہ، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اور حضرت بلال وہ تو کالے رنگ کے، لیکن اے بلال میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ وہ ترقی، ان کا کوئی، وہ تو غلام ہے، کوئی اونچا خاندان نہیں، عربی نہیں ہے، اونچا خاندان تو دور کی بات، لیکن ایمان اور عمل سے آدمی کی قیمت بنتی ہے، اعمال سے قیمت لگتی ہے۔ اللہ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، حسب نسب کو نہیں دیکھتے، میں پٹھان ہوں نہیں، میں راجپوت ہوں نہیں، میں بلوچ ہوں نہیں، تو ایمان اور تقوی پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس اللہ کو راضی کر لو جس نے اس کائنات کے ہر ذرے کو بنایا، سب کچھ گنوا کر پھر فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں کچھ دکھاؤ تو صحیح کسی اور نے کچھ بنایا ہو۔ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، فیصلے بھی اسی نے کرنے ہیں، آخرت میں ہمارے فیصلے اسی نے کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں کرنا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس اللہ کو راضی کر لو۔ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، کئی میل پتھر مارے، اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتے ہیں، مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر کہا اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں،
اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے بھی اللہ، کوئی نہیں تھا، اللہ تھے، اور ایک دن آئے گا جب کوئی بھی نہیں ہوگا، جب اللہ ہوں گے۔ کون باقی ہے؟ اسرائیل سے پوچھے۔ اسرافیل ابھی سور پکڑ کے کھڑا ہوا انتظار میں، جب حکم ہو تو ایک سیکنڈ بھی دیر نہ ہو۔ اس لیے تمہارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں جگہ جگہ۔ ازیفت الازفہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ انذرہم یوم الازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس قریب آنے والے دن سے ڈراؤ ان کو، قریب آ گیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے دیکھو کیا تیاری کی ہے، کل ہے قیامت، تو کل ہے، کیا تیاری کی ہے، ایک منٹ بھی فالتو نہیں تمہارے پاس۔ اور پھر رمضان کا مہینہ سیزن ہے، یہ تو سیزن، اعمال نفل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ کے راستے میں تو اور کروڑوں سے ضرب دے دو۔ شیاطین قید ہو گئے، قید ہو گئے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا مزاج نہیں تھا بد دعا دینے کا، لیکن آپ نے بھی بد دعا دی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے ممبر پہ آمین آمین، وہ تو عاشق تھے صحابہ، آپ کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ آج آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ایسا کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے۔ کہاں؟ وہ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا تھا۔ کتنی سخت بد دعا ہوگی۔ اس لیے بری سوسائٹی سے بچنا۔ آپ کے چچا آخری وقت میں انہوں نے بلایا، ابو طالب نے آپ کو بلایا، تو وہ تو آپ سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا، وہ دور بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ چچا کے پاس کی جگہ خالی ہے، اس نے کہا اگر یہاں آ کر محمد بیٹھ گئے تو آج انہوں نے ضرور کلمہ پڑھ لینا۔ بری سوسائٹی کا یہ، وہ بھاگ کے وہ قریب چھلانگ مار کے آگے بیٹھ گئے۔ اب آپ آئے تو آپ کو دور جگہ ملی، آپ کہتے رہے چچا ایک دفعہ پڑھ لو، جاتے جاتے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، آپ کہتے کلمہ پڑھ لو، اور وہ پاس سے ابو جہل کہتا اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ رہا ہے، سوچ رہے، آپ کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا باپ کا دین چھوڑ رہا ہے، کلمہ پڑھ، وہ کہتا باپ کا دین چھوڑ رہا ہے۔ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ میں باپ کے دین پر ہی مرتا ہوں۔ برے ساتھی کا اتنا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا عقبہ بن ابی معیط تھا، وہ ایک سردار تھا، سفر سے واپس آیا، دعوت کی، حضور کو بھی بلایا تھا، خاندان والے تھے۔ آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کی بڑی بےزتی تھی۔ ان کا آپ کھاؤ، جو کہتے ہو میں کروں گا۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو پھر کھاؤں۔ کلمہ پڑھ لیا اس۔ ابی ابن خلف اس کا دوست تھا، اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا وہ تو کھانا نہیں کھاتے تھے، مجبوری میں پڑھا تھا۔ ان کا نہیں، میری دوستی ختم۔ ان کا تم تو میرے پرانے دوست ہو۔ ان کا پھر میری دوستی تب باقی رہے گی جا کے مجلس میں ان کے چہرے پہ تھوک دو۔ ان کا مجھے نہیں چاہیے۔ اس ظالم نے ایسا ہی کیا۔ تو اتنا آپ نے اسے صرف فرمایا کہ مکے کے باہر کبھی ملے گا تو پھر تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بدر کے قیدیوں میں وہ بھی تھا، کسی اور قیدی کو آپ نے نہیں مروایا، اس کو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ وہ جو بات تھی وہ پوری کر دی۔ اس لیے بری سوسائٹی، وہاں روئیں گے پھر قیامت کے دن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی کے بارے میں آیتیں اتری کہ وہاں چیخیں مارے گا کہ اس نے تو مجھے ہدایت ملنے کے بعد گمراہ کر دیا دوست نے۔ بری دوستی بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے بچنا، توبہ کرنا، معافی کے۔ رمضان جیسا سیزن، اعمال کا سیزن ہے، دنیا کا سیزن کسی کا لگ جاتا ہے تو اس کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا۔ ہاں، اس کی گاڑی بدل جاتی ہے، موبائل بدل جاتا ہے، بچوں کے اسکول بدل جاتے ہیں، اسٹیٹس بدل جاتا ہے، اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، اسے لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ میرا تجارت کا سیزن لگ گیا۔ اللہ کرے کہ ہمارا رمضان کا سیزن لگ جائے، ہماری بھی زندگی بدل جائے، اور اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ 40 رمضان زندگی کے گزر گئے اور زندگی ویسے کی ویسے ہی۔ بدلنے کے لیے آتا ہے رمضان، صرف رمضان کے لیے نہیں آتا، رمضان ساری زندگی کو رمضان جیسا بناؤ۔
یہ مطلب نہیں کہ روزے رکھو، جیسے رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے، کوئی گالی دے تو کہتے تھے بھائی میں روزے دار ہوں، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک رمضان صحیح گزارو تو ایک دن کی عید اللہ دیتے ہیں، اور پھر جو آدمی ساری زندگی کو رمضان جیسا بنائے گا، گناہوں سے بچے گا، تو موت سے وہ عید شروع ہوگی، فرمایا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے صحابہ خوش ہوتے، بیوی رو رہی ہے، صحابہ ان کی بیویاں رو رہی ہیں آخری وقت میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ 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 تربا، کتنی خوشی کی بات ہے، موت آ رہی ہے۔ غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، مرنے والے کا استقبال کرتے ہیں سارے رشتہ دار، وہ ملاقاتیں ہونے والی ہیں، اس لیے خوش ہوتے تھے کہ تو واہ کتنی خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ زندگی رمضان جیسی گزاری تھی۔ تو اس لیے یہ رخ کو بدلنے کے لیے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگو، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، ہمارے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں دعا ہی اصل عبادت ہے، ایک حدیث میں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، بڑی قدر ہوتی ہے۔ میرے بندوں کی پرچیاں آئی ہیں، کیونکہ حکم دیا تھا ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بیچ میں فا بھی نہیں لائے، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، دعا مانگو قبول کروں گا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پھر ہم بڑے بہترین قبول کرنے والے تھے، ساری دنیا ہی اس کے لیے ہم نے ہلا دی تھی، قبول کیا تھا، ایسے قبول کرتے ہیں۔ اذا سألك عبادی، پورے قرآن میں جب اللہ کہتے ہیں میرے بندے آپ سے یہ پوچھتے ہیں تو ان کو یہ بتاؤ، یہاں نہیں کہا ایک جگہ پر، یہاں کہا میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر میں خود جواب دیتا ہوں۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں تو قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے، اور داعی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور مسافر بھی ہیں، تبلیغ میں بھی ہیں، اور روزے دار کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا، دعا کا طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، بلکہ خود اللہ نے بھی سکھایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ نے بندوں کی زبان میں اتاری ہے، ایسے مانگا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریفیں پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے تعریفیں کرو۔ حضور تعریفیں بہت کرتے تھے دعا سے پہلے ہمیشہ، اے اللہ آپ کی اتنی تعریفیں ہوں جن سے آسمان بھر جائیں، جن سے زمینیں بھی بھر جائیں، آسمان زمین کا خلا بھی بھر جائے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والکبریاء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر کہتے ہیں اللہ آپ کی تعریفیں ویسے ہوں جیسے آپ نے خود کی ہیں، ہمیں تو کرنی نہیں آتی، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی تعریفیں اتنی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں، اور اللہ خوش ہونے کے بعد بھی آپ کی تعریفیں ہوں، اللہ آپ کی تعریفیں جیسے آپ نے کی ہیں۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد ابدا ابدا، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى۔ سب تعریفیں اللہ کی تعریفیں کر، اللہ کی تعریفیں کرو پھر مانگو، پہلے اس ذات کی تعریفیں، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ حضور دعا کرتے تھے اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے،
میرے دل میں نور پیدا فرما، آنکھوں میں، کانوں میں، خون میں، گوشت میں، پوست میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں میرے نور پیدا فرما، میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اے اللہ مجھے نور والا بنا دے۔ ایمان کا نور نہیں ہوگا تو دل فیصلے غلط کرتا ہے، اندھیرے کے فیصلے تو غلط ہوتے ہیں۔ یہ ہم بھی دعا کریں، اللہ ہمیں ہمارے دل میں نور کا سمندر پیدا فرما، اللہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل فرما، نبیوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، سب تبلیغ والے، سب دائی، اللہ ہمیں بھی اپنی جماعت میں شامل فرما۔ اس لیے دعائیں مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے، بہت زیادہ بوڑھے، ایک دانت بھی منہ میں نہیں تھا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، چپکے سے دعا مانگی، نداءً خفیہ، قرآن میں اللہ چپکے، کوئی سن نہ لے، بوڑھا بابا کہتا ہے مجھے اللہ بیٹا دے دے، اس لیے اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو نداءً خفیہ، چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، کوئی سن تو نہیں رہا۔ اے اللہ یہ مریم کو تو نے بے موسم پھل دیے، مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ ناممکن تھا، بوڑھے ہیں بہت زیادہ، اور بیوی تو بانجھ ہے، جوانی میں یہ اولاد نہیں دے کر سکتی تھی، ابھی تو بوڑھی بھی ہو گئی، بیوی بوڑھی، خود بوڑھے، دانت کوئی نہیں، ساری چیزیں ناممکن، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہو۔ وہیں فرشتہ آ گیا، ابھی دعا کر رہے تھے، فرشتہ آ گیا، نبشرک بیحییٰ، بیٹا دیں گے، یحییٰ نام ہوگا، اس کا نام بھی بتا دیا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوگا، حصور ہوگا، نبی ہوگا، نیک ہوگا، ایسا بیٹا ہم تمہیں دینے والے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ بڑھاپے کی اس درجے تک پہنچ گیا ہوں اور بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا، میں جوان ہو جاؤں گا؟ کہ نہیں، ایسے ہی دے دیں گے، اللہ کے لیے آسان ہے، ایسے ہی دے دیں گے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکے میں، اے اللہ ان کے کھانے میں برکت دے، 5000 سال گزر گئے ہیں، مکے میں کسی کے پیٹ میں زیادہ گوشت کے کھانے سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کی دعا ہے، وہاں جاؤ، وہاں لوگ کہتے ہیں یہ مکہ ہے، جو مرضی کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ، یہاں گوشت کے زیادہ کھانے سے کبھی نقصان نہیں ہوگا، یہاں ابراہیمی دعائیں ہیں۔ پھر حضور مدینہ گئے، مدینہ وباؤں اور بیماریوں بخار کی جگہ تھی، ہمبا یثرب کا بخار مشہور تھا، آپ نے دعا مانگی، کہ اللہ یہاں کے بخار کو اٹھا کے جوفا پہاڑیوں میں پھینک دے اور یہاں کی وباؤں کو ختم کر دے، یہاں پر اس کو شفا والی جگہ بنا دے۔ اور پھر کہا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، آپ نے ان کی دعا پر برکت دی تھی، میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مدینے والوں کے کھانے میں اس سے دگنی برکت ڈال دے جتنی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکے والوں کے لیے ڈالی، جو آپ کے منہ سے نکلتا تھا اللہ پوری کر دیتے۔ تو اس لیے اب جلدی آپ کو، اس لیے ابھی 8-9 منٹ ہیں، اس لیے جلدی چھوڑ رہے ہیں، تھوڑی دعائیں مانگ لو، دعائیں اپنے لیے قبول کروائیں گے نا انشاءاللہ۔ ساری دنیا میں جانے کے آدمی پیسوں سے نہیں جاتا، قبولیت سے جاتا ہے۔ فہم خاطر تیز کردن نیز ترا، جو شکستہ میں نگیرت فضل شاہ، یہاں قابلیت کی بات نہیں، قبولیت کی بات ہے، قبول کرواؤ اپنے آپ کو، اللہ سے قبول کرواؤ۔